لا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی نبینا المؤید ورسولنا المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما الحجۃ الثانی عشر المہدی المنتظر. ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومعاندہم وظالمہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم وشاکین فیہم اجمعین. اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. صلی محمد وعلی محمد. قابل قدر واجب الاحترام معزز سامعین کرام، ان مجالس کے لیے جس آیہ کریمہ کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے، بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے کہ جس کو عام طور سے نماز کے قنوت میں پڑھا جاتا ہے، اور پروردگار عالم سے کہا جاتا ہے ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو نہ موڑ دینا، ہمارے دلوں کو نہ موڑنا، بعد اذ ہدیتنا، جبکہ تو ہمیں ہدایت کر چکا ہے، جبکہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے. بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور پروردگار ہمارے لیے عطا کر تیری طرف سے رحمت. انکا انت الوہاب، کہ بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے، بہت دینے والا ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارے اس موضوع کے تحت کربلا اور عاقبت بخیری، کسی دین پر جینا، کسی عقیدے پر جینا کمال نہیں، اس عقیدے اور دین کے ساتھ دنیا سے جانا کمال ہے، جو اصل گفتگو. اور کربلا کا اہم ترین پیغام ہے. میں نے کہا کتنی ایسی شخصیتیں ہیں، میں تقریباً روزانہ ایک شخصیت کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں. کل میں نے عبداللہ ابن عمر کا تذکرہ کیا تھا کہ سینے کا بوسہ لے کے کہتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جس کو رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے، لیکن نصرت امام حسین کے لیے کربلا نہ آ سکا. یا ایک نام تاریخ نے لکھا عبداللہ ابن مطی، جب درمیان راہ میں امام حسین سے ملاقات ہوئی، یہ وہ شخص ہے کہ ملاقات جب ہوئی ہے تو امام نے اسے دعوت دی کربلا چلنے کی، اس کے لیے دعا کی، حتیٰ کہ اس کا ایک کنواں تھا، اس کا پانی خشک ہو گیا تھا، اس کے لیے دعا کی.
امام کی دعا سے کنویں میں پانی بھرایا۔ اس کے بعد امام نے کہا اب چلو اس وقت نصرت کا وقت ہے۔ تو کہتا ہے مولا میری تلوار آپ کے لیے حاضر ہے، میرا گھوڑا آپ کے لیے حاضر ہے۔ گھوڑا بھی ایسا گھوڑا کہ جس کے پیچھے لگ جائے اس کی جان نہیں چھوڑتا، تلوار بھی ایسی تلوار کہ جس پر پڑ جائے وہ باقی نہیں بچ سکتا۔ امام نے کہا نہ مجھے تمہارے گھوڑے کی ضرورت ہے نہ تمہارے تلوار کی ضرورت ہے، حقیقت میں مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اگر تم آ جاؤ تو حسین کو فائدہ نہیں ہوگا، خود اپنی نجات کا سامان پیدا کر لو گے۔ اس لیے کہ امام حسین تو جانتے تھے کہ مجھے تو شہید ہونا ہے، یہ دعوت اس لیے دے رہے تھے کہ تم آ جاؤ تاکہ تمہیں نجات مل جائے، تاکہ تمہیں سوار لوں۔ تمہارا گھوڑا تمہاری تلوار میں نے کس کام کی ہے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ تم نجات یافتہ ہو جاؤ۔ اور میرا موضوع نہیں کہ موضوع بنے گا تو پیش کرو، امام حسین نے جو میدان کربلا میں حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا کی بھی آواز لگائی تھی نا، اس لیے نہیں کہ امام وقت کو نصرت کی ضرورت تھی، جی ہاں بظاہر ضرورت تھی، لیکن اس قدر ولایت تھی کہ کائنات کا ذرہ ذرہ امام کی نصرت کر سکتا تھا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ لیکن امام بلا کس لیے رہے تھے؟ امام اس لیے آواز دے رہے تھے کہ جو بھی میری نصرت کے لیے جس زمانے میں اٹھے گا، بجائے اس کے کہ وہ حسین کی نصرت کرے، حسین اس کی نصرت کریں گے، ہے نہیں؟ اور ایسا نہیں تھا کہ اس زمانے کے لیے تھی۔ آج بھی آپ ایک زیارت رجبیہ امام حسین علیہ السلام کی، اس میں آپ پڑھتے ہیں کہ سلام و مولا حسین آپ پر، لبیک یا داعی اللہ، اے اللہ کی طرف بلانے والے، ہم آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ لبیک کہنے کا مطلب وہ آواز ہمارے لیے بھی تھی۔ اور جیسے قرآن میں خدا نے بعض مقامات پر جو ہے وہ اپنی نصرت کے لیے کہا ہے کہ جو بھی خدا کی نصرت کرے گا، من ینصر اللہ ینصرکم، اللہ اس کی نصرت کرے گا، یا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض حسنا دے گا، اللہ کی نصرت کرے گا۔ اللہ محتاج ہے نصرت کا، اللہ قرض کا محتاج ہے، لیکن اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ تم میری نصرت کرو، یعنی میرے بندوں کی مدد کرو، تو میرے بندوں کو قرض دو تاکہ میں تمہاری مدد کروں، ہے نہیں؟ یہ امام حسین کی دعوت تھی۔ تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس لیے کہ جو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا میں اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنی طرف لے لوں گا، میں اس کی مدد کروں گا حقیقی معنی میں۔ تو عبداللہ ابن مطیع امام کے ساتھ نہ جا سکا، تلوار لے لیجئے مولا، گھوڑا لے لیجئے مولا۔ مولا نے کہا مجھے نہ تلوار کی ضرورت ہے نہ گھوڑے کی ضرورت ہے، اگر تم آ سکتے ہو تو میرے ساتھ چلو۔ تو کربلا ایک اہم پیغام ہے عاقبت بخیری کا، اور اسی پر ہم گفتگو کر رہے ہیں عاقبت بخیری پر۔ میں نے 2-3 دعائیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کی۔ دعائے غریق ہے، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اس کی تکرار کرنے کی بہت تاکید ہے۔ رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبیہ وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابوں، اس دعا کی بہت تاکید اگر انسان چاہتا ہے کہ مرتے وقت اس کا دین اور اس کا ایمان سلامت رہے۔ اور تیسری دعا کل جس کا تذکرہ کیا تھا، دعائے عدیلہ ہے، جس کے لیے علماء نے کہا کہ ایک بار انسان ضرور پڑھے، کہ جہاں آ کے آپ اپنا عقیدہ بتاتے ہیں، اور عقیدہ بتانے کی بات کرتے ہیں، پروردگار تو نے کہا ہے کہ امانت کی جو امانت جس کے لیے ہو اس کے مالک تک پلٹا دو۔ پروردگارہ میں اپنے دین اور اپنے عقیدے کو تیری بارگاہ میں امانت رکھتا ہوں، اور اسے اس وقت پلٹانا فردو ہو وقت حضور موتی، جب میری موت میرے قریب آئے تو میرے عقیدے کو مجھے واپس پلٹا دینا۔ تو نے ہی کہا ہے امانت کو اس کے مالک تک پلٹا دے، اور میں یہ عقیدہ تیرے پاس امانت رکھتا ہوں، جب میری موت آئے تو میرے عقیدے کو مجھے واپس پلٹا دینا۔ اب اس سے اچھا کوئی موقع ہے کہ ہم نے اپنے عقیدے کو خدا کی بارگاہ میں امانت رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ ایک مرتبہ انسان زندگی میں دعائے عدیلہ کی ضرور تلاوت کرے۔ یہاں تک گفتگو کل آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور جب ہم داخل ہوئے گفتگو میں تو گفتگو یہ تھی کہ وہ کون سے عوامل ہیں جس کے ذریعے سے انسان عاقبت بخیر ہو سکتا ہے۔ جب مرے تو اپنے ایمان اور عقیدے کے ساتھ مرے۔ اس میں کل پہلی چیز ہم لوگوں نے شروع کی تھی وہ ہے صداقت، اور میں نے کہا تھا صداقت ہم سمجھتے ہیں سچ بولنا صداقت ہے، نہیں، صداقت کے 4 مرحلے ہیں، ہے نہیں؟ کل ہم نے ایک صداقت پہ تذکرہ کیا ہے، وہ ہے صدق نیت۔ صرف انسان کی گفتاری سچی نہیں ہونی چاہیے، انسان کی نیت بھی سچی ہونی چاہیے، انسان کے افکار بھی سچے ہونے چاہیے، جس پر کل ہم لوگ نے گفتگو کی
کہ ہم امام زمان کی دعا میں کیا کہ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ عبود المعصیہ وصدق النیہ، اے پروردگارہ میرے نیت میں صداقت عطا کر، یعنی میری افکار، میرے خیالات، میرا سوچنا سب پاک ہو۔ اور میں نے کل تفصیل سے آپ کی خدمت میں پہلا اسٹیپ یعنی نیت کا پہلا مرحلہ پیش کیا، صداقت کا پہلا مرحلہ۔ دوسری صداقت ہے آج جو ہمیں پیش کرنا ہے، وہ ہے گفتار کی صداقت، یعنی انسان اپنی باتوں میں سچا ہو۔ اور اس بات کو پیش کرنے سے پہلے ایک بات میں خدمت پیش کروں، علماء اخلاق کہتے ہیں، عام طور سے البتہ بعض لوگوں کو اعتراض ہے، کہتے ہیں کہ بعض گناہ گناہ کبیرہ ہے، بعض گناہ صغیرہ ہے، بعض علماء نے تقسیم کی ہے، بعض لوگ اسے قبول نہیں کرتے، خیر جیسے بھی ہے۔ تو تقریباً 70 گناہ کبیرہ ہے کہ جسے گناہ کبیرہ بڑے گناہ شمار کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ 70 گناہوں میں سے 20 گناہ ایسے ہیں جو انسان اپنی زبان کے ذریعے سے کرتا ہے، یعنی امیر کائنات امیر بیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کا بدن، اس کا جثہ، اس کی حیث زبان کی بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کے گناہ بہت بڑے بڑے ہیں، یعنی اور واقعاً اگر آپ غور کریں گے اکثر گناہ انسان کس سے کرتا ہے؟ اپنی زبان سے کرتا ہے، جھوٹ زبان سے بولتا ہے، غیبت زبان سے کرتا ہے، تہمت زبان سے لگاتا ہے، کسی کی برائی زبان سے بیان کرتا ہے، آپس میں اختلاف زبان کے ذریعے سے ہے۔ کیا کہہ رہا مولا؟ جرمہ صغیر، دکھنے میں بہت چھوٹی سی ہے لیکن جرمہ کبیر، اس کے گناہ بہت بڑے بڑے ہیں، بہت زیادہ ہے، اور حقیقت بھی ہے جان گرامی۔ اس کی مثال بالکل اسی طریقے سے ہے، ایک گاڑی جب تک پارکنگ میں کھڑی ہوئی ہو محفوظ ہے، جس وقت اسے پارکنگ سے نکال دیا جائے، جہاں سے وہ چلنا شروع کرے گی خطرات شروع ہو جائیں گے، جتنی چلے گی، جتنی تیزی سے چلے گی، اتنے ہی خطرات بڑھتے چلے جائیں گے۔ ایسے ہی زبان کا ہے، جب تک زبان انسان کی منہ میں محفوظ ہے، گناہوں سے انسان بچتا رہتا ہے، خطرات کم ہے۔ جیسے ہی زبان چلنا شروع ہوئی، جتنی تیزی سے چلے گی خطرات اتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں، بالکل اس گاڑی کے طریقے سے۔ اور جان گرامی ہے بہت چھوٹی، لیکن انسان کی شخصیت کا معیار بتا دیتی ہے نہیں؟ انسان کی شخصیت کو آپ دیکھیں، آسان لفظوں میں کوئی زبان کی مثال دکان کے شٹر کے مانند ہے۔ جب تک اس کا شٹر گرا ہوا ہے دکان کا، آپ بول سکتے ہیں سونے کی دکان ہے کہ کوئلے کی دکان ہے؟ بتا سکتے ہیں شٹر گرا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی شٹر اٹھتا ہے تب پتا چلتا ہے کوئلے کی ہے یا سونے کی ہے۔ ایسے انسان کی زبان ہے، جب تک انسان خاموش ہے اس کی شخصیت کا پتہ آپ نہیں لگا سکتے، جس وقت وہ بولنا شروع کر دیتا ہے پتہ چل جاتا ہے عالم ہے کہ جاہل ہے۔ آپ غور کر جائیں گے، تو زبان ہے بہت چھوٹی سی لیکن انسان کی شخصیت کو بتا دیتی ہے۔ اور میں نے کہا اکثر گناہ جو انسان کرتا ہے کس سے کرتا ہے؟ زبان سے۔ اس لیے روایتوں میں کہ بہت زیادہ انسان کو اپنے زبان پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے الصمت باب من ابواب الجنہ، خاموشی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ جتنا انسان خاموش رہے گا گناہوں سے محفوظ رہے گا، غلطیوں سے بچتا رہے گا، خطاؤں سے محفوظ رہے گا۔ حقیقت بھی جاننے کا بھی یہی ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں، خود امیر کائنات بھی ایک مقام پہ کہتے ہیں جو جتنا بولتا ہے من کثر کلامہ کثر خطاؤہ، جس کی گفتگو زیادہ ہوتی ہے اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اس کے گناہ بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لہذا انسان جتنی اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا اتنے گناہ کے، غلطیوں کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ اور یہ نہیں، ایک روایت اصول کافی میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام امام کہتے ہیں جب نیا دن نکلتا ہے نا
انسان کے اعضاء اور جوارح، پارٹس آف باڈی، سب کے سب ہاتھ جوڑ کر زبان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ خبردار آج کوئی ایسا گناہ نہ کرنا کہ تیری بنا پر ہمیں جہنم کی آگ میں جانا پڑے۔ آپ بول رہے کتنے بڑے بڑے گناہ اس زبان کے، انسان کو بہت محفوظ رکھنا، اور عام زندگی میں ہم اس کا خیال نہیں کرتے، لیکن یہ زبان بڑے بڑے مسائل جانے کا ہم اس زبان کی بنا پر پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں چھٹے امام کا ہی زمانہ ہے، چھٹے امام کے ایک صحابی ہے، انسان کی زبان انسان کو ہو سکتا ہے کسی اس کے وقت کے امام سے دور کر دے، اس کے خدا سے دور کر دے۔ امام ہے چھٹے امام، اپنے ایک صحابی کے ساتھ جا رہے ہیں، اور یہ جو صحابی ہے یہ اس کے ساتھ اس کا غلام بھی ہے۔ بازار میں چلتے چلتے بازار میں غلام کسی کام میں کہیں رک گیا۔ ابھی امام کے جو صحابی تھے یہ پلٹے کہ اپنے غلام کو دیکھیں، تو غلام دکھائی نہیں، آواز لگایا پکارا لیکن غلام کچھ دکھا نہیں۔ امام اور صحابی چلنے لگے، تھوڑی دیر بعد بھاگتا ہوا کہیں سے آ گیا، تھا آس پاس میں کہیں کسی کام سے رکا ہوگا جو، جیسے قریب آیا تو اس شخص نے جو صحابی امام ہے اس نے ہماری زبان میں یہ گالی والے انداز میں اس سے کہا تم کہاں گئے تھے؟ عین روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے اس نے یہ لفظ استعمال کی، اتفاقاً کہتے ہیں غلام سندھ کا تھا جو پرانا ہمارا ہندوستان شمار ہوتا ہے جس میں سب شامل ہے، تو امام کے چہرہ سرخ ہو گیا اور امام کے چہرے سے غضب کے آثار، اور کیا کہا تم نے؟ کہا مولا اس کا تعلق اسلام مذہب سے نہیں ہے، ایک ایسے ملک سے ہے کہ جہاں نہ دین ہے، نہ ان کے اندر کوئی شادیاں ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی طریقہ کار ہے، لہذا اگر میں نے ایسا کہہ بھی دیا تو کوئی غلط بات نہیں ہے۔ امام نے کہا ہر مذہب کا اپنا ایک خاص طریقہ ہے، اپنے خاص اصول ہے، اس کے تحت ان میں شادیاں ہوتی ہے، تم کسی کو اس طریقے کا لفظ نہیں کہتے، ہمارے کیا ہوتا ہے حرام زادہ، اس طریقے کی لفظ استعمال کی، ایسا لفظ نہیں کہہ سکتے، تمہیں کوئی حق نہیں۔ امام غضبناک نہیں ہوئے، اس کے بعد تاریخ نے لکھا، روایت بیان کرتی ہے کہ آخر عمر تک امام کی کبھی بھی اس صحابی کو امام کے ساتھ نہیں دیکھا گیا، امام کبھی بھی اس کے ساتھ چلنا امام نے پسند نہیں کیا۔ کس کا گناہ ہے؟ کیوں امام سے دور ہو گیا؟ کون سی چیز ہے جس نے امام سے دور کر دی؟ زبان ظالم۔ اگر یہ زبان محفوظ نہیں تو انسان جو ہے وہ امام سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نہج البلاغہ میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر اپنے ایک بھائی کا تذکرہ کیا، کان فی مضی اخن فی اللہ ہے، پرانے زمانے میں میرا ایک بھائی تھا، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اس بھائی کے لیے نہج البلاغہ کی تمام شرحوں نے، کسی نے لکھا مولا ابو ذر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کسی نے لکھا مولا جناب سلمان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کسی نے لکھا مولا عثمان بن مظعون کے بارے میں ایک بات کر رہے ہیں، یہ سارے الگ الگ مختلف نام بیان ہوئے۔ خیر کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اصل اہمیت کا حامل یہ ہے کہ امام کہہ کیا رہے ہیں۔ کوئی بھی بھائی ہو اگر نام بتانا مناسب ہوتا تو امام خود نام بتاتے، یا مصلحت ہوتی تو امام خود بتاتے، نہیں بتایا کوئی۔ امام کہتے ہیں کہ میرے اس بھائی کی خوبی یہ تھی کہ وہ بولنے سے زیادہ سننے پر دھیان دیتا تھا۔ کیوں امام نے بھائی کا؟ صرف اس ایک صفت کی بنا پر، بولتا کم تھا سنتا زیادہ تھا۔ کیوں؟ جتنا کم بولے گا اتنا کم گناہوں کا شکار ہوگا، ہے نہیں؟ آپ پڑھیں علماء کی سیرت بھی اگر آپ دیکھیں، خود علامہ طباطبائی اس نے کہا تھا آپ کی خدمت میں کہ بڑی تفسیر، اہم ترین تفاسیر میں تفسیر علامہ طباطبائی تفسیر المیزان، اور عقلی بنیادوں پر دلیلوں کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کی گئی ہے۔ علامہ طباطبائی کے شاگرد کہتے ہیں کہ علم کا پہاڑ تھے، لیکن جب تک کوئی بات پوچھی نہ جائے، جب تک کوئی سوال نہ کیا جائے، زبان نہیں کھولتے تھے۔ ہمارا کیا تھوڑا سا علم آ گیا تو ہر جگہ ہماری زبان چل رہی ہے، ہر جگہ ہم بیچ میں جو ہے وہ بولے جا رہے ہیں، ہے نہیں؟ کہتے ہیں کہ جو برتن خالی ہوتا ہے وہ زیادہ بجا کرتا ہے، جو بھرا ہوتا ہے وہ کم بجتا ہے نہیں؟ حقیقت بھی یہی ہے۔ تو جہاں علم آتا ہے وہاں زبان کھلتی نہیں،
زبان خاموش ہو جاتی ہے، انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ جتنا انسان اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا اتنا ہی انسان عزیزان گرامی گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ اسی لیے امیر بیان امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے اذا تم العقل نقص الکلام، جب انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو گفتگو خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ جتنی عقل کامل ہوگی گفتگو اتنی کم ہو جائے گی، کیوں؟ جتنی گفتگو کم ہوگی گناہ کے امکانات کم ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ غور کر جائیں گے ہمیں، لہذا انسان، میں نے کہا صدق گفتگو، صداقت، نیت کی صداقت کل آپ کی خدمت میں پیش کیا، آج گفتار کی صداقت۔ لیکن صداقت سے پہلے کا مرحلہ، انسان جتنی اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا اتنا ہی اس کے عمل میں، اس کی زبان میں اور اس کے جو ہے وہ کردار میں بھی صداقت آنا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو بعض اوقات ہم بیجا زبان چلاتے ہیں جس کی نتیجے میں بڑے بڑے گھر، بڑے بڑے رشتے، بڑے بڑے خاندان، بڑی بڑی فیملیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ یہ گناہ کس کا ہے؟ سب زبان کی۔ آپ دیکھیں چھٹے امام کے زمانہ اتفاق سے کچھ لوگ امام کی خدمت میں آئے، آگے کہتے ہیں مولا آپ کا جو فلاں چچیرا بھائی ہے، اچھا ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں اتفاقاً جن کا پیٹ ہی نہیں بھرتا جب تک کہ ایک دو ادھر ادھر نہیں لگاتے، اس کی لے جا کے اس کو، اس کی لے جا کے اس کو، اور وہ سمجھتے بہت چھوٹا کام ہے، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پورے پورے گھر توڑ دیتے ہیں، رشتہ داریاں خراب، دوستیاں خراب۔ کہ مولا آپ کا چچیرا فلاں بھائی ہے، وہ آپ کے بارے میں یہ برا بھلا کہہ رہا تھا۔ آپ توجہ کرے جان گے، ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اچھا ایسا کہہ رہا تھا، ایسا کہا، دو بات ہم اور اس سے زیادہ کہہ دیتے، وہ بھی تو ایسا کرتا ہے، وہ بھی تو ایسا کرتا ہے۔ لیکن امام نے ایسے لوگوں کا بہترین سلوشن بتایا، بہترین حل بتایا کہ کیسے ان لوگوں کی زبانیں خاموش کی جا سکتی ہے، کیسے ان لوگوں کو خاموش بٹھایا جا سکتا ہے۔ کہ مولا آپ کا چچیرا ہے، میں آپ کے لیے کہہ رہا تھا۔ کہا اچھا، کہ بیٹھو میں آتا ہوں۔ امام گئے، مصلی لے آئے، مصلی بچھایا، مصلی بچھانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اور جب 2 رکعت نماز سے فارغ ہو گئے تو فارغ ہونے کے بعد بارگاہ خداوندی میں ہاتھوں کو اٹھایا، اٹھا کے کہتے ہیں پروردگارا یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی نے میرے لیے ایسا ایسا کہا، اگر اس نے ایسا کہا ہوگا، یعنی ایسی بات میرے لیے کہی ہوگی، میری برائی کی ہوگی، تو میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا، تو بھی اسے معاف کر دے۔ اور اگر میرے بھائی نے ایسا نہیں کہا ہے تو یہ لوگ تہمت لگا رہے ہیں، یہ لوگ الزام لگا رہے ہیں، لہٰذا میں نے انہیں معاف کیا، تو بھی انہیں معاف کر دے۔ روایت کے جملے ہیں، نگاہ ایسے اٹھے، سر جھکا گھر سے باہر نکل گئے، امام کے بیت الشرف سے باہر نکل گئے، ہے نہیں؟ تو امام نے سکھایا کہ جب ایسے لوگ تمہارے سامنے ہو جن کا کام ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر ہو، تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ اس طریقے سے ان کی زبان کو خاموش کیا جا سکتا ہے۔ تو انسان کے گناہ اس کی زبان کی بنا پر بہت زیادہ ہوتے ہیں، اسی لیے میں نے کہا، میں نے کہا کہ جرم و صغیر و جرم و کبیر، اتنی سی زبان ہے لیکن گناہ بہت بڑے بڑے ہیں اس کے۔ اور جب انسان کے ہاں عمل میں، انسان کے یہاں گفتار میں صداقت آ جاتی ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے یہاں عبادتوں میں لذت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب علامہ طباطبائی سے لوگوں نے پوچھا کہ اگر کوئی انسان اس بات کا، میں نے کہا تھا کسی کام پہ آپ استمرار کریں کم سے کم 40 دن تک تو اس کے نتیجے سامنے آتے ہیں، کہ اگر کوئی اپنی زبان پر قابو رکھے اور زبان کو گناہوں سے بچائے تو اس کا فائدہ کیا؟ کہ چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ اس کی عبادتوں کی لذت اسے معلوم ہونے لگے گی، اسے نماز پڑھنے کا لطف آئے گا، اسے قرآن کی تلاوت میں اس کا دل لگے گا۔ تو پہلی صداقت نیت کی صداقت ہے، دوسری صداقت گفتار کی صداقت، کہ انسان بولے تو سچ بولے، ہے نہیں؟ آپ دیکھیں آج کے زمانے میں جہاں موبائل فون نے کئی چیزوں میں آسانی کر دی ہے، وہاں جھوٹ بولنے میں بہت آسان کر دیا ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔
صبح آپ کو کسی دوست کے ساتھ کہیں جانا ہو یا کسی کو کوئی ٹائم آپ دے کے رکھے ہو، ہے نہیں، آپ ابھی اپنے کپڑے پہنے گھر سے، ہاں بس اسٹیشن پہنچ رہا ہوں، اور حقیقت میں کیا ہے، ابھی تو لباس بھی نہیں پہنا ہوں، بس پہنچنے والا ہوں، جبکہ ابھی گھر سے نکلا بھی نہیں ہوں۔ یا ساری چیزوں میں سہولت ہوگی، الارم میں، حساب میں، کتاب میں، موبائل سے، اور جھوٹ بولنا بھی کتنا آسان ہوگا، جبکہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الکذب مفتاح لکل شر، جھوٹ تمام برائیوں کی چابی ہے، انسان جھوٹ پر پابندی لگا دے خود بخود سارے گناہ چھوڑ دے گا، ہے نہیں وہ مشہور روایت آپ سنتے رہتے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم آپ نے سنی کہ نہیں سنی، یا رسول اللہ 3 بڑے گناہ کرتا ہوں اور ایک چھوڑ سکتا ہوں، تینوں ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، کہ اچھا کیا ہے وہ 3 بڑے گناہ؟ یا رسول اللہ کثرت سے جھوٹ بولتا ہوں، شراب پینے کا عادی ہوں، زنا کرتا ہوں، اچھا ایک چھوڑ سکتا ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں چھوڑتا ہوں، اس کا مطلب چھوڑتا ہوں ایسا نہیں کہ آپ کے سامنے کہا چلا گیا، کیا کہا رسول اللہ نے؟ کہ ایک کام کرو آج سے جھوٹ بولنا چھوڑ دو، جبکہ شراب جس کے لیے قرآن میں کتنی مذمت ہے، زنا جس کے لیے کیا کچھ نہیں حدیثوں میں ہمارے پاس وارد ہے، خود قرآن نے لکھا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ نے کیا کہا؟ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، ٹھیک ہے رسول اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ جھوٹ بولنا، چلا گئے، دوسرے دن اٹھا شراب پینے کے لیے، شیشے شراب کو ہاتھ لگایا تو کہتا ہے اگر شراب پی اور رسول اللہ کی بارگاہ میں گیا، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ شراب پی تھی کہ نہیں پی تھی آج؟ وعدہ کیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، سب کے سامنے بولنا پڑے گا شراب پی کے آیا ہوں، ہے نہیں، بوٹل رکھ دی سب کے سامنے، شرمندہ ہونا پڑے گا، شراب سے بات۔ زنا کے لیے قدم بڑھے، ہو بہو سوال ذہن میں کہ اگر اللہ کے رسول نے پوچھ لیا آج غلط کام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، وعدہ کر کے آیا ہو کہ جھوٹ، سب کے سامنے بولنا پڑے گا کہ یہ کام کر کے آ رہا ہوں، لہٰذا یہ کام بھی نہیں کروں گا۔ تاریخ کہتی جب پلٹا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تو رسول اللہ نے پوچھا کہ کیا تم نے جھوٹ بولنا بند کر دیا؟ کہ یا رسول اللہ جھوٹ ایک ایسا گناہ تھا جیسے اس کو چھوڑا سارے گناہ خود بخود چھوٹ گئے۔ اب غور کریں، الکذب مفتاح لکل شر، کہ انسان جو ہے وہ جھوٹ نہ بولے، کذب جب انسان کی زندگی سے نکل جاتا ہے تو انسان کی گفتار پاک و پاکیزہ ہو جاتی ہے، صدق نیت رفتار پاکیزہ ہوگی تو صداقت خود بخود آ جاتی ہے۔ اگرچہ کہ جن کے دل روشن ہوتے ہیں وہ بہت اس بات کا خیال رکھتے ہیں، ہمارے لیے شاید بہت سخت ہے ان باتوں کو محسوس کرنا اور سمجھنا، لیکن حقیقت آپ دیکھیں اگر ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں، بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم عام انسانوں سے نہیں، خدا کی بارگاہ میں بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں ڈرتے، یعنی کوئی اہمیت نہیں۔ اب غور کریں، ایک شہید ہے، شہید دیالمے، یہ شخص ہے جو یونیورسٹی ہے مشہد کی، فردوسی یونیورسٹی، اس میں جو ہے وہ طالب علم تھا، اسٹوڈنٹ تھا، خود جب پڑھ کے نکلا ہے تو کتابیں بھی لکھی ہے اور پولیٹک میں بھی جو ہے وہ بہت دنوں تک تھا، اور بعد میں پھر جب ضرورت پڑی، جنگ ہوئی ہے تو جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ ان کے لیے خود انہوں نے اپنے واقعات میں اس واقعے کو لکھا کہ ایک بار جب ہم کالج میں گئے تو استاد نے ایسے ہی جھوٹ پر بولنا شروع کیا کہ جھوٹ ایسا گناہ ہے، ویسا گناہ ہے، ظاہر سی بات ہے اسلامی کنٹری ہے اور ظاہر سی بات ہے ٹیچر سے ان چیزوں کی توقع نہیں ہوگی تو کن چیزوں کی توقع ہوگی، جھوٹ ایسا ہے ویسا ہے اور بہت سخت ہے۔ اس کے بعد کہتے کہتے لیکچرر نے، سر نے، پروفیسر نے کہا کہ اگر کوئی طالب علم، کوئی اسٹوڈنٹ ایک ٹرم جھوٹ نہ بولے تو میں اسے ایک بڑا سا انعام اور تحفہ دوں گا۔ کوئی تم میں سے ایسا ہے جو میرے سامنے وعدہ کرتا ہے کہ ایک ٹرم جو ہے وہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے؟ خود وہ لکھتا ہے کہ کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، میں نے ہاتھ اٹھایا، استاد یہ کام میں کہا بیٹا دیکھو بہت سخت کام ہے، کہ ٹھیک ہے میں کرنے کے لیے
تیار ہوں. کوئی بات نہیں اگر تیار ہو, مجھے کوئی گواہ, کوئی وٹنس, کسی عادل کی ضرورت نہیں ہے. صرف اتنا کرنا کہ جب 4 مہینے 6 مہینے کا جو بھی ٹرم ہے ختم ہو جائے گا, آ کے مجھے کہنا کہ استاد میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا, میں تمہیں بڑا انعام, بڑا تحفہ دوں گا. ٹھیک چلا, کل سے تمہارا میٹر شروع ہوتا ہے, کل سے میٹر گرتا ہے, کل سے تمہارا حساب شروع ہوتا ہے کہ تم جھوٹ. اس لیکچر کے بعد, اس کے بعد نماز کا ٹائم ہو گیا, کلاس چھوٹی, ہم لوگ سب نماز خانے میں چلے گئے. نماز خانے میں گئے, نماز پڑھی, اور جیسے نماز پڑھی تو یہی اسٹوڈنٹ استاد کے پیچھے گیا, کہتا ہے استاد وہ جو ایگریمنٹ میں نے آپ سے کیا تھا اسے توڑنا چاہتا ہوں, کیا ہو سکتا ہے کہ اسے توڑ دوں؟ استاد نے کہا بیٹا ابھی تو کل سے تمہارا کام شروع ہونا ہے, اور آج ہی تم آ کے ایگریمنٹ توڑنے کے لیے تیار ہو, ابھی تو کچھ وقت نہیں گزرا, تم تو 4 مہینے 6 مہینے جھوٹ نہ بولنے کی ہمت بتا رہے تھے, اور ابھی آ کر گھنٹہ 2 گھنٹے آدھے گھنٹے کے اندر کہتے کہ استاد میں اپنا ایگریمنٹ کیا ہے توڑنا چاہتا ہوں, ختم کرنا چاہتا ہوں. کہا استاد بڑی ہمت تو کی تھی کہ جھوٹ نہیں بولوں گا, لیکن جب نماز میں ہی کھڑا ہوا تو مجھے ایسا لگا کہ ایک مرتبہ نعوذ باللہ ہم خدا کے سامنے بھی خدا سے جھوٹ بول رہے ہیں. کہا کیا مطلب؟ کہا جب میں نے الحمد کا شورا شروع کیا, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آپ کو بتا دوں, ہمارے جیسے سیکنڈ لینگویج مراٹھی ہندی ہوتی ہے, وہ عربی ہوتی ہے, تو وہاں یونیورسٹی کالج کے بچے بھی اتنی عربی سمجھتے ہیں, چھوٹے موٹے ترجمے سے وہ واقف ہوتے ہیں. کہا جیسے آگے کا ایاک نعبد, ایاک, یقیناً آپ بھی واقف ہوں گے ترجمے سے, اس جملے میں بڑا راز پوشیدہ ہے نہیں؟ وہ جو نماز امام زمانہ سے منسوب ہے, صلی اللہ علیہ وسلم, جس کی تاکید مسجد صالح اور مسجد جمکران میں کی جاتی ہے, نہ صرف اس حد تک کا بلکہ خود عام زندگی میں بھی شب بدھ کو اس کو پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے. اور خاص کر کے اگر کوئی انسان مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے تو اس نماز کو پڑھ کے دیکھے اس کا فائدہ اور اس کا اثر کتنا ہے. اس نماز میں جب آتے تو طریقہ کار تو یہی ہے کہ جب آپ اس جملے پہ آئیے تو کیا کہیے, 100 مرتبہ کہیے ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا ترجمہ ہے اس کا اپنے بچوں کے لیے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, پروردگارا ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. وہاں کہتا ہے استاد جب یہ جملہ میں نے پڑھا تو مجھے ایسا لگا کہ کہیں نہ کہیں خدا کے سامنے میں غلط کہہ رہا ہوں. ایاک نعبد, صرف اور صرف ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تیری اطاعت کرتے ہیں, تیری بندگی کرتے ہیں. لیکن استاد میں تو دیکھتا ہوں کبھی ہم اپنے خواہشات کی بندگی کرتے ہیں, کبھی ہم اپنے نفس کی بندگی کرتے ہیں, کبھی ہم اپنی کرسی کی بندگی کرتے ہیں, کبھی ہم اپنے مقام کی بندگی کرتے ہیں. ایسا لگ رہا ہے جیسے خدا کے سامنے ہی غلط کہہ رہا ہوں کہ تیری بندگی, صرف تیری بندگی کرتا ہوں. نہیں, ہمارے پاس تو بہت عزیزان گرامی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بت جو مٹی کا ہے وہی بت ہے. نہیں, ہر انسان کے اپنے کچھ بت بنائے ہوئے ہیں. یہ اپنے بتوں کے آگے کسی کی نہیں سنتا. کسی کا بت اس کی کرسی ہے, کسی کا بت اس کا مال ہے, کسی کا بت اس کی جائیداد ہے, کسی کا بت اس کی انانیت ہے. ہر کوئی اپنے بت کی حفاظت کرتا ہے. اور جب بت پہ آتی ہے تو ایک مرتبہ خدا کی بات نہیں سنتا, کرسی کی بات آ گئی تو پھر ایک مرتبہ امام حسین نے کہا تھا دین تو ان کی زبان کا ذائقہ ہے, جب تک دین ان کے حق میں ہوتا ہے یہ دین کی پیروی کرتے ہیں, اور جب دین ان کے خلاف آ کے بولتا ہے تو دین کو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں, کوئی کرسی کا اپنے متی اور فرما بردار ہے, اس کی کرسی پہ آج آنا نہیں چاہیے. کسی کو اپنے مال و دولت سے اتنی محبت ہے کہ مال و دولت جانے, جبکہ سب کے سب کیا ہے یہاں دھرا رہ جانا, چاہے کرسی ہو, چاہے مال اور دولت ہو, چاہے جانے گرامی کسی کا اپنا عزت اور وقار ہو, سب کو چلا جانا ہے. اگر انسان, میں نے اس دن بھی تقریر میں کہا تھا آپ کی خدمت میں شاید پیش کروں, دیکھیے کہیں بھی شریعت نے مال جمع کرنے سے, دنیا لینے سے منع نہیں کیا, لیکن ہاں دنیا سے دل لگانے سے منع. دو الگ الگ باتیں. جمع کرنا ایک الگ چیز ہے,
دل لگانا ایک الگ چیز ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے کوئی دنیا سے دل لگا لے تو پھر دنیا کو چھوڑنا بھی بہت مشکل ہے۔ میں نے اس دن ایک دو مثالیں دی تھی، میں آپ کو پیش کروں، آپ دیکھیں اس کا لطف اٹھائے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا دار انسان کی مثال، جو دنیا کو چاہتا ہے دنیا کے لیے، ایک مطلب دنیا ہے، پروردگار تو مجھے دے گا تو میں تیرے بندوں کی خدمت کروں گا، پروردگار تو مجھے دے گا تو میں امام حسین کی خدمت کروں گا۔ یہ دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا دین کے لیے۔ خدا تو مجھے دے گا تو میں تیری دین کے راہ میں خرچ کروں گا، یا خدا تو دے گا تو میں اپنی قوم کے لیے کام کروں گا۔ یہ دنیا کے لیے نہیں، یہ دنیا دین کے لیے۔ ایک بات دنیا میرے لیے، میں دنیا میں، یہ دنیا مولا کہتے اگر کوئی دنیا کو چاہے، یا جو کوئی جس سے جو دنیا سے محبت کرتا ہے، دنیا سے محبت کرنے والا، دنیا سے کیا کہتے ہیں الفت کرنے والا، دنیا سے لگاؤ رکھنے والا، یا دنیا کو جمع کرنے والے کی مثال امام کہتے ہیں اس کی ہے جیسے کوئی سمندر کا پانی پی رہا ہو۔ دنیا کی مثال سمندر کے پانی کے طریقے سے، انسان جتنا پیتا جائے گا پیاس بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ نے دیکھا سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے، آپ کوئی نمکین چیز کھائے پانی کی پیاس کیسے بڑھتی جاتی ہے، ویسے سمندر کے پانی کو اگر کوئی پی لے پیاس بجھتی نہیں بلکہ پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے امام کہتے ہیں منومان لا یشبعان، طالب العلم و طالب المال، دو قسم کے لوگ کبھی سیراب نہیں ہو سکتے۔ ایک طالب علم ہے کہ جسے علم کی پیاس لگی ہے، جتنا پیے گا اسے احساس ہوگا ابھی کم سیکھا ہے، ابھی تو اور سیکھنا چاہیے، ابھی تو کچھ نہیں پڑھا۔ اور ایک طالب مال ہے، جتنا جمع کرتا چلا جائے گا اسے لگے گا کم ہے اور جمع کرنا چاہیے، ہے نہیں؟ تو وقت نہیں، ورنہ میرا موضوع ہے، ورنہ پیش کرتا آپ کی خدمت میں۔ ان کا میں ایک آرٹیکل لکھا تھا دنیا ائمہ علیہ السلام کی نگاہ میں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں دنیا دار انسان کی مثال اس چوٹی کی سی ہے کہ جس کے سامنے بہت سارا شہد گرا ہوا ہو۔ کیا کرتی ہے چوٹی؟ جا کے تھوڑا سا شہد کھاتی ہے، اس حد تک چاٹتی ہے اس سے کہ سیر ہو جاتی ہے۔ اب جب سیر ہوتی ہے واپس جانے لگتی ہے، لیکن پیچھے مڑ کے کیوں اتنا سارا پڑا ہوا ہے ابھی تو، واپس پلٹتی ہے، پھر چاٹتی ہے، پھر چاٹتی ہے، اتنا چاٹتی ہے، اتنا آگے جاتی ہے کہ اس شہد میں چلی جاتی ہے، امام کہتے ہیں چپک کر مر جاتی ہے، لیکن اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ دنیا دار انسان کی مثال ایسے ہی ہے، تھوڑا لیتا ہے اور لینا چاہیے اور لینا چاہیے، اتنا لیتا جاتا ہے کہ اسی مال دنیا میں ہلاک ہو کے رہ جاتا ہے۔ اب غور کر جان گرامی، یہ دنیا دار انسان کی مثال ہے۔ ہر انسان کے اپنے کچھ بت بنائے ہوئے ہیں، جب تک یہ اپنی زندگی سے توڑے گا نہیں حقیقی خدا تک پہنچ نہیں سکتا۔ مال کا بت، اقتدار کا بت، کرسی کا بت ہے نہیں، نام و نمود کا بت، یہ جو بت جس کو جس چیز کے آپ اسے آزما کے دیکھیں، اگر کسی کو اپنی کرسی سے پیار ہو گیا نا، آپ ایک لفظ اس کی کرسی کے لیے بول دیں وہ برداشت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سب کچھ اپنی کرسی کو بنا دیا ہے۔ اسٹیٹس کا کسی کو اپنے شوق ہے، شخصیت بنانے کا، آپ اسے سب کروا لو کرے گا، لیکن اس کی شخصیت کے خلاف آپ بولیں گے تو بالکل آپ کو برداشت نہیں کرے گا۔ خیر، تو وہ شہید کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جب میں نے پڑھا تو میں نے سوچا کہ ہم تو کہہ رہے پروردگار ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم کبھی اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، کبھی اپنے نفس کی سنتے ہیں، پروردگار کی کہاں اطاعت کرتے ہیں۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایسے لگ رہا تھا مجھے جیسے یہ بھی میں غلط کہہ رہا ہوں، کبھی اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتے ہیں، کبھی اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کبھی اس کے پاس جاتے ہیں، کبھی اس سے مانگتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ صرف خدا سے مانگتے ہیں، گویا نہ ہم صرف اور صرف نہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، نہ صرف اور صرف خدا سے مدد مانگتے ہیں۔ کہ مجھے لگا کہ یہی جملہ ہو تو خدا کا لطف و کرم ہے کہ چھوٹے چھوٹے چیزیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی، ورنہ حقیقت میں حقیقت یہی ہے کہ نہ ہم حقیقی معنوں میں اس کی بندگی کرتے ہیں اور نہ حقیقی معنوں میں ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں کہ جس سے چاہے جیسے چاہے ممکن ہو جائے۔ اور تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تو خیر میں نہیں کہتا کہ اتنی باریک بات ہو، لیکن انسان کی جیسے فکر صادق ہونا چاہیے، نیت صادق ہونا چاہیے، اس کی گفتار بھی سچی ہونی چاہیے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے عمل میں صداقت، کہ انسان کا صرف نیت صادق نہ ہو، گفتار بھی جو کہہ رہا ہو وہ بھی سچ کہہ رہا ہو، وہ بھی سچی ہو بات، نیت سچی، گفتار سچی، جو کہہ رہا ہے وہ بھی سچ ہو، اور تیسرے مرحلے میں اس کا عمل بھی سچا ہونا چاہیے۔
انشاءاللہ کل اس کی وضاحت کروں گا آپ کی خدمت میں کہ عمل کی صداقت سے مراد کیا ہے، عمل کے سچا ہونے سے مراد کیا ہے، کس عمل کو ہم کہیں گے کہ عمل سچا عمل ہے۔ میں نے کہا 4 اسٹیپ ہے صداقت کے، یہ تیسرے مرحلے میں ہمیں چوتھا خیر انشاءاللہ پھر کبھی، چونکہ اس کے لیے پورا ایک 5 مجلس اور 10 مجلس چاہیے کہ اس کو وضاحت سے پیش کیا جائے، لیکن 3 کو تو آپ کی خدمت پیش کروں گا، چوتھے پہ اشارہ کر کے گزر جاؤں گا۔ تو تیسری صداقت کیا ہے؟ انسان کے عمل کی صداقت، کہ اس کا عمل بھی صادق ہو، جو کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج کی حد تک گفتگو اتنی کافی ہے۔ کل منزل مصائب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ جب اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ مقتل سے گزارا گیا، شہداء کے لاشوں کے قریب سے لے جایا گیا، تو شہزادی نے اپنے آپ کو بھائی کے لاشے پر گرا دیا، اور گرایا نہیں، بوسہ لینا چاہتی تھی، کوئی مکان ایسا نہیں تھا کہ جہاں شہزادی بوسہ لے لیتی۔ کل آپ کی خدمت پیش کر چکا، کچھ تیر نکالے، حلقوں میں بریدہ کا بوسہ لیا، کچھ شکایتیں اللہ کے رسول سے کی، اور پھر آخر میں کہا اللہم تقبل ھذا القربان، اے پروردگارا میری اس قربانی کو قبول کر لے۔ اب مقتل کہتا ہے ابھی یہ بین شہزادی کر ہی رہی تھی کہ اچانک سے نگاہ سید سجاد پہ پڑی، کیا دیکھا؟ چہرہ سرخ ہو گیا ہے، بدن تھرتھرا رہا ہے، جلدی سے اٹھی، اٹھ کے آ کے کہتی ہے بیٹا سید سجاد خیریت تو ہے؟ تم امام وقت ہو، تم بھی تو اپنی جان نہ دے دو کہ کئی زمانے میں اور کائنات میں قیامت برپا ہو جائے۔ کہ پھوپھی اماں ایمانداری سے بتائیے وہ جوان بیٹا کیسے زندہ رہے جس کے باپ کا لاشا کربلا کی زمین پر بے گور و کفن پڑا رہے، بیٹا اتنا مجبور کہ نہ غسل دے سکتا ہے، نہ کفن پہنا سکتا ہے، نہ دفن کر سکتا ہے۔ تاریخ نے لکھا شہزادی نے سہارا دیا، بیٹا سید سجاد چلو چلنا ہے۔ اسیروں کا قافلہ چلا، 12 محرم کو کوفہ پہنچ گیا۔ کوفہ کے ایک زندان میں قید ہے۔ 13 محرم نمودار ہوئی جو آج کی تاریخ ہے۔ شہزادی زینب نے دیکھا امام سجاد نے اپنے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں پہ نگاہ کی، ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کھل گئیں، پیر کی بیڑیوں کو دیکھا، اعجاز امامت سے پیر کی بیڑیاں کھل گئیں، گلے کے طوق پر ہاتھ رکھا، گلے کا طوق آزاد ہو گیا۔ تاریخ کہتی ہے شہزادی نے پوچھا بیٹا سید سجاد خیریت تو ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہ پھوپھی اماں بنی اسد والے کربلا میں بابا کے لاشے کو دفن کرنے آ گئے ہیں، امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ امام کے لاشے کو دفن کرے، میرا جانا ضروری ہے، میں اعجاز امامت سے کربلا جا رہا ہوں، پھر واپس آ جاؤں گا۔ کہ بیٹا بے سجاد بسم اللہ۔ تاریخ کہتے اختلاف روایت ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بنی اسد والے خود آ گئے تھے، بعض مقاتل کہتے نہیں، جب ان کی عورتیں پانی بھرنے کے لیے آئی نا، مقتل کی طرف سے گزر ہوا تو کیا دیکھا؟ لاشیں پڑے ہوئے ہیں، ایسے لگ رہا ہے خون ابھی تازہ ہے، کوئی لاشا روندا ہوا ہے، کوئی کربلا کی تپتی زمین پر کوئی لاشا بکھرا ہوا ہے۔ گھروں کو جا کے کہتے ہیں ارے مردوں تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ نواسے رسول کی نصرت کو نہ جا سکے، کم سے کم جا کر لاشوں کو تو دفنا دو۔ نواسے رسول کا لاشا، ان کے گھر والوں کا لاشا کربلا کی زمین پر بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ اور پھر عورتوں نے کہا اگر نہیں کر سکتے تو لو ہمارے عورتوں والے زیور تم پہن لو، ہم جا کر نواسے رسول کو دفن کریں گے۔ جب غیرت دلائی، اسی لیے تو امام حسین نے زمین خریدتے وقت بلایا تھا بنی اسد والوں آؤ۔ جب بنی اسد والے گئے تو اپنی عورتوں کو بھیجو۔ جب عورتیں آئی تھی تو یہی تو کہا تھا میں خدیجہ کا نواسا ہوں، فاطمہ کا لال ہوں، کل اگر تمہارے مرد دشمنوں کے ڈر سے ہمارے لاشیں کو دفن نہ کر سکے تو پانی بھرنے کے بہانے آ جانا ہمارے لاشوں کو دفن کرنا۔ تاریخ کہتی ہے اب مردوں کو جب للکارا ہے تو بنی اسد کے مرد سارا اوزار لے کر چلے، ادھر سے بنی اسد کربلا پہنچے، ادھر سے امام سجاد اعجاز امامت سے چلے۔ بنی اسد والے کربلا میں آ تو گئے لیکن آنے کے بعد پریشان ہیں کہ کون سا لاشا امام حسین کا لاشا ہے۔ کسی کو پہچانا جاتا ہے نا تو یا اس کے لباس سے پہچانا جاتا ہے یا اس کے سر سے پہچانا جاتا ہے۔ کیسے پہچانتے اس حسین کو کہ جس کے جسم پر لباس نہیں، جس کے جسم پر سر بھی موجود نہیں۔ ابھی لاشا تلاش ہی کر رہے تھے کہ کون سا لاشا امام حسین کا ہے کہ احتراماً پہلے امام حسین کے لاشے کو دفن کریں، بعد میں سارے لاشیں دفن کیے جائیں۔
تاریخ نے لکھا اچانک سے دور سے گرد اڑتی ہوئی دکھائی دی، تھوڑی دیر کے لیے گھبرا گئے، ایسا تو نہیں کہ ظالم پھر سے آ گئے، لیکن جب گھوڑا سوار قریب آیا چہرے پر نقاب تھی، اور نقاب کے بعد جب گھوڑے سے اترا ہے تو ایک مرتبہ کہتا ہے کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہ لاشوں کو دفن کرنا چاہتے ہیں لیکن حسین کا لاشا نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں، کہا آؤ میرے ساتھ میری مدد کرو، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کون سا لاشا کس کا ہے۔ تاریخ کہتی ہے سب سے پہلے مقتل نے لکھا کہ اپنے بابا کے لاشے کے قریب بڑھ کے کہتے ہیں یہ لاشا نواس رسول ابا عبداللہ الحسین کا ہے، آؤ ان کی قبر بھی میں بتا دیتا ہوں۔ ایک مقام پر لے کر آئے کہ ذرا سی مٹی ہٹاؤ، قبر آمادہ تھی۔ تاریخ کہتی ہے خود امام سجاد ہے اپنے بابا کو لے کر قبر میں اترے، یہ بنی اسد والے آگے بڑھے کہ امام سجاد کا ساتھ دے، امام سجاد کہتے نہیں نہیں مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ نامرئی مخلوق ہے جسے تم دیکھ نہیں پا رہے ہو، وہ میری مدد کر رہی ہے، میں اپنے ہاتھوں سے امام ہونے کے ناطے اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گا۔ تاریخ نے لکھا اپنے بابا کو قبر میں رکھا، رکھنے کے بعد اپنے رخساروں کو حلقوں میں بریدہ پہ رکھا، رکھنے کے بعد کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، کچھ بیان کیے، بیان کرنے کے بعد امام عجیب جملہ کہتے ہیں بابا اما لیالی فمساہد وحزنی فسرمت، اے بابا اب میری راتیں جاگ جاگ کر گزرے گی، اے بابا میرا غم ہمیشہ کے لیے ہو گیا، اب ایسا غم ہے کہ جو کبھی کم نہیں ہوگا۔ اجرکم اللہ، کیسے کیسے بیان کیے، بہت دیر تک گریا کرتے رہے، جب جانے کا خیال آیا جلدی سے قبر سے باہر نکلنے کے بعد مٹی ڈالی ہے بنی اسد والوں کے سہارے سے، جب قبر آمادہ ہو گئی انگشت شہادت کو آگے بڑھایا اور اس قبر پر لکھا ھذا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوہ عطشانا غریبا، یہ قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب ہے جسے پیاسا اور غریب شہید کر دیا گیا، غربت کے عالم میں مار ڈالا گیا۔ مقتل نے لکھا اس کے بعد پایتی میں جناب علی اکبر کو دفن کیا، اور پھر اس کے بعد دو بڑے بڑے گڈھے بنائے، بڑی بڑی قبریں بنائی جنہیں گنج شہیدہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ایک طرف اصحاف کو دفن کیا، ایک طرف بنی ہاشم کو دفن کیا۔ تاریخ نے لکھا جب یہ سب کو دفن کر چکے، البتہ جناب حر کا لاشا ان کے قبیلے والے لے گئے تھے اور وہاں دفن کیا جہاں ان کی قبر موجود ہے۔ تاریخ نے لکھا جب ان سب کو دفن کر چکے نا تو بنی اسد والے سمجھے بس مجلس تمام ہو گئی، بنی اسد والے سمجھے اب ہم سارے لاشیں دفن کر چکے ہیں، جیسے ہی جانے کا ارادہ کیا تو ایک مرتبہ امام سجاد کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ کب سب لاشیں تو دفن ہو گئی، اپنے گھر کی طرف، نہیں نہیں میرے چچا کا لاشا میرے چچا کا لاشا فرات کے کنارے پڑا ہوا ہے، آؤ بنی اسد والوں میرا میں سہارا دو، مجھے سہارا دو کہ چچا کا لاشا دفن کرے۔ تاریخ کہتی ہے بنی اسد والوں کو لے کر فرات کے پاس آئے، اور آنے کے بعد چچا کے لاشے کو دیکھا، چچا کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہتے الدنیا بعدک الافا یا قمر بنی ہاشم، اے چچا عباس آپ کے بعد زندگی میں کیا مزہ، اے قمر بنی ہاشم، بعض جملے ادا کیے، زارو قطار گریہ کیا، چاہتے یہ ہے کہ اپنے چچا کے لاشے کو ہاتھوں میں اٹھائے، لاشا اتنا گھوڑوں کی ٹاپوں سے تلوار کے زخم سے چھلنی ہے ہاتھوں سے نہ اٹھا، اے بنی اسد والو کوئی کپڑا یا چٹائی ہو تو لیتے آنا کہ اپنے چچا کو دفن کر سکوں۔ بس ارباب اعزاز مجلس تمام ہو گئی، مجھے نہیں معلوم کہ کیوں اس قدر سرکار وفا کا لاشا ہو گیا تھا، اس وجہ کو تو مہدی بحر العلوم نے اس معمار سے بیان کیا تھا جس نے سوال کیا تھا مولا عباس کا قد اتنا بلند تھا تو قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے، تو مہدی بحر العلوم نے کہا تھا بڑا عجیب سوال کر لیا ہے، اگر سننا چاہتے ہو تو اتنا سن لو، حسین سارے لاشیں اٹھا کر خیمے میں لے گئے تھے، ایک ہی لاشا تھا
جو وصیت کے تحت فرات میں تھا، جب بھی گھوڑے گزرتے چچا عباس کے لاشے سے گزر جاتے، کوئی تلوار مارتا، کوئی نیزہ مارتا، عصر عاشور آتے آتے سرکار وفا کے لاشے کو پامال کر دیا گیا۔ جب سید سجادہ ہاتھوں میں نہ اٹھا سکے، چٹائی کے سہارے سے اپنے چچا کے لاشے کو دفن کیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالیہا و بنیہا سر المستودفیہ، پروردگارہ ہمارے آنسوں کو رومال شہزادی میں جگہ عنایت فرما، ہمارے آنسوں کو تسکین شہزادی کا ذریعہ قرار دے، قلب نازنین امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کی دعاؤں میں ہمیں شامل حال فرما، غیبت امام میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق کرامت فرما، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، معبود ان آنسوں کے بعد جو دعائیں دل میں لے کر اسے قبول و مستجاب فرما، جو دعائیں رہ گئی اسے قبول و مستجاب فرما، جن حضرات نے ہم سے دعاؤں کی گزارش کی تمام دلی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگارہ زندگی میں زیارت امام حسین علیہ السلام اور آخرت میں شفاعت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ میرے معبود اہم ترین دعا ہے، منتقم خون امام حسین یوسف زہرا امام زمانہ کے ظلم تعجیل فرما، امام کے مخلص غلاموں میں ہمارا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ فاتح حسین